نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج وعظ و تقریر پر سننے سے ہماری غرض اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ نیات ہی کے مطابق ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے دوستو، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دور حاضر میں تقریر سننے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف مجمع کی رنگ و رونق، شان و شوکت، سامعین کی تعداد، واعظ و مقرر کا انداز بیان وغیرہ دیکھنے کے لیے محض تماشائی بن کر شریک جلسہ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں گے تو ثواب ملے گا، گویا حصول ثواب کی نیت سے وعظ و تقریر سنتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جلسہ اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ مقرر صاحب جو بیان کریں گے اس کا اپنے نفس سے موازنہ کریں گے، اپنی تقریر پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے۔ اگر واعظ کی بیان کردہ دینی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ اسی وقت سے عزم مصمم کے ساتھ پختہ ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرکیف ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریر سننے والے کے متعلق ان کی تین قسمیں بیان کی۔ اس میں سب سے بہتر اخیر کے لوگ ہیں، کیونکہ اس صورت میں ثواب بھی ملتا ہے اور جو اصل مقصود ہے اصلاح نفس وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اب میں اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے ارشاد ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں یعنی ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں بھی اف بھی مت کہنا، اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اشکر لی
وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پھر وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے اور اس کی ایذاء اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی جان و مال کو قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی اطاعت کرنا کیوں فرض ہے؟ اس کی شفقت کی وجہ سے۔ صالح اور شفیق ماں جو مشقت برداشت کرتی ہے اپنے بچے پر، جو کہ تکلیف اٹھاتی ہے جبکہ وہ پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کچھ دور چل نہیں پاتی۔ وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اور بچہ جننے کے وقت اللہ اللہ، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے جس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس تکلیف کا خیال کرنا، اس کا تصور کرنا محال ہے۔ اس درد کا اندازہ وہی لگا سکتی ہے جس کو کوئی اولاد ہو اور پرورش کرتی ہے۔ چھوٹے میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنے چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اور تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، اور اس فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے۔ پیارے دوستوں، کئی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کی تاکید آئی ہے، میرے بھائیوں غور کریں کہ انہوں نے آپ کے خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے خاطر کئی کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری۔ ذرا سا تم رو دیتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی، تم کو بہلا بہلا کر سلاتی۔ تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے، وہ بیچاری تمہارے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاتے۔ انہوں نے تمہارے آرام و راحت کے خاطر بھی دن کو دن رات کو رات نہ سمجھا۔ انہوں نے تمہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج و غم برداشت کیے، تمہیں کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہ کھایا، نہ پیا نہ پہنا۔ تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی، تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کے تمام مسرتوں کو، تمام خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی، تمہارے آنسوؤں کا ایک قطرہ ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ یہی نہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ، نہیں، بلکہ ابھی بھی وہ تمہارے تعلیم و تربیت کے ہر وقت خواہش مند، اور ان کی دلی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت، نیک بختی، اخلاق حسنہ اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ ہو۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھلانا اور پہنانا چاہا، وہیں اخلاق و آداب کے زیور سے مالا مال کرنا بھی چاہا۔ تمہارے والدین کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسے کرے کہ دوسرے بڑے دیکھ کر تم سے سبق حاصل کرے، اور تمہارے اخلاق و آداب، اچھے عادات سے چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحتیں اور عمدہ سلیقہ حاصل کرے۔
پیارے دوستو، تمہاری تعلیم و تربیت، اخلاق و تہذیب کی جو بار بار تاکید کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے اور تم کو بار بار اس کی رغبت دلائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں جہاں میں سرخ روئی حاصل کرو۔ میرے ہم نشینوں، ذرا غور کرو کہ ماں باپ اپنے بچے پر کس قدر مہربان، شفیق اور رحم دل ہوتا ہے۔ ان کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی جان تک بچے کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اپنے اچھے کھانے پینے کو اس کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خیر ہی کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور جب مرنے لگتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے ذخیرہ مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ پیارے دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتوں کا و ناروں کا، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس، صدا افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھولا بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقعات نہیں سمجھتے، ان کی تکلیفوں پر کچھ ندامت نہیں آتی۔ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں۔ پیارے دوستو، یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے، تم کچھ بھی نہیں تھے، گوشت کا ٹکڑا تھے، اپنے آپ کروٹ نہیں بدل پاتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، خود سے کھا پی نہیں سکتے تھے، تم اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں تھے، اور آج جب ہوش والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی اور جوان بنا دیا تو ان کے تمام احسانوں کو اس طرح بھولے ہو کے یاد کرنا تو درکنار، کبھی دل میں اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جناب قاری حنیف صاحب اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک لڑکا تھا، ایک دن وہ اپنے والد محترم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ٹیوب ویل پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بچے اپنے والد صاحب سے پوچھتا کہ ابا ٹیوب ویل پر کیا بیٹھا ہے؟ والد نے کہا کہ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ ابا کالا کیا ہے؟ تو اس کے والد نے سمجھا کر کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، یہ کائے کائے کرتا ہے اور بولتا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس کا والد بوڑھا ہو گیا اور بینائی کم ہو گئی تو اتفاق سے اس کو کچھ کالا نظر آیا اور سوچنے لگا کہ آخر کیا چیز ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بوڑھا دکھتا نہیں ہے کہ کوا ہے۔ اتنے میں اس کے بوڑھے باپ کو خیال آ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بیٹا ہائے افسوس کہ تم نے اپنے بچپن کی زندگی کا حال بھلا دیا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں کہ آج ہم میں یہ صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث بغور سنیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا
ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے، کیونکہ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو یقیناً وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ غور کرے کہ صحابہ اکرام کا کیا جواب تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اپنے والدین کو گالی دے۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ حدیث پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ کیا تم والدین کو تکلیف نہیں دیتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو گالی نہیں دیتے، ان کو مارتے نہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ آج افسوس سے کہا جا رہا ہے، اے میرے بھائیوں بہنوں، قرآن و حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں کیوں ڈالے جا رہے ہو؟ آخر کیوں والدین کو تکلیف دیتے ہو اور جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو؟ تو آج ہمارے لیے بہتر اور ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے والدین کو تکلیف پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ لیکن توبہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے والدین سے اپنے گناہوں کو معاف کرائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر توبہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت سے روگردانی کرے گا، اپنے والدین کو تکلیف دے گا، تو سنو اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ اس کو دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے وقت جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات دیکھی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات دیکھی؟ صحابہ نے عرض کیا، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے وقت سیڑھی پر آمین کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، تو میں نے کہا آمین۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرر فرشتے کی بد دعائی ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ پیارے دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ خوش ہیں اس سے اللہ بھی خوش ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور جرم پر گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس کا مؤاخذ اس کی پکڑ مرنے سے پہلے بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی گزرے ہیں جو نماز روزے کے بہت پابند تھے۔
جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہو رہا تھا۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی تو آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہے یا نہیں، تو معلوم ہوا کہ صرف والدہ باحیات ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ نے علقمہ کی والدہ کو اطلاع دلائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ رضی اللہ عنہ کی بوڑھی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ علقمہ کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت کیا تو بوڑھیا نے کہا، علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بوڑھی ماں یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول نہ صدقہ۔ تو بوڑھی ماں نے کہا، میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے علقمہ رضی اللہ عنہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے میں تشریف لے گئے۔ علقمہ کے دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ مہاجر و انصار میں سے جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کو تکلیف دی، تو اس پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اور تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے خوبصورت بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔